ہمارا آج کا سبق ہے صالحات، میں کیا کروں؟ پیارے بچوں، یہ سبق نیکیوں کے بارے میں ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے اچھے اور پیارے دوست ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے نیکی کرنا بہت آسان کر دیا۔ آج ہم اس سبق میں سیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہمیں کرنی ہی ہوتی ہیں بس، اور وہ کیسے ہمارے لیے نیکی بن جاتی ہیں۔ دن بھر میں بہت سارے کام آپ کو بھی کرنے ہوتے ہیں، مجھے بھی کرنے ہوتے ہیں، ماما کو بھی کرنے ہوتے ہیں، بابا کو بھی کرنے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے نیکیاں بن جاتی ہیں؟ بس اس طرح سے کہ ہم ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، اس کام کو کر لیں تو وہ نیکی بن جاتی ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں آج کا سبق۔ ہماری آج کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا، اور آپ بندگی کریں اللہ کی۔ تو اس کا مطلب بھلا کیا ہوا؟ اور آپ اللہ کی بندگی کریں۔ پیارے بچوں، بندگی بھلا کسے کہتے ہیں؟ عبادت کو، ہے نا؟ اور عبادت کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا عبادت ہے۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ہم ویسے کرتے رہیں تو ہمارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ جب ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے اور اس طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزار کے بتایا، تو نیکیاں ہی نیکیاں ملتی جائیں گی ہر کام پہ ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ وَاعْبُدُوا، اور آپ بندگی کریں اللہ کی، اور آپ اللہ کی بندگی کریں۔ یہ جو ہمارا پیدا کرنے والا رب ہے نا پیارے بچوں، ہمارا اللہ، یہ ہمارے ساتھ بہت مہربان ہے۔ یہ اس پوری دنیا کا مالک ہے، حکمران ہے، سب کا بادشاہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بادشاہوں کی مرضی پہ تو چلنا ہوتا ہے۔ سب کام اگر ہم اللہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق کریں تو یہ بندگی ہوگی، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہم اس زندگی میں بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کے طور پر جنت عطا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب اگلا لفظ سیکھتے ہیں۔ اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطیعوا، آپ سب فرما برداری کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ ابھی ہم نے پچھلی آیت کو سیکھتے ہوئے بھی یہ سمجھا کہ اصل کامیابی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے رسول بھی ہیں، ہمارے آخری رسول، انہوں نے ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا، تو جو رسول میں نے بھیجا ہے نا، اس کی ساری باتیں مان لو، اس کی فرما برداری کرو، تو کامیابی مل جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے پیارے بچوں کہ انہوں نے کبھی ایک بھی بات میں نا اپنی مرضی نہیں کی، اپنے دل کی مرضی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سارے کے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیے، حتیٰ کہ اپنے منہ سے بھی کوئی لفظ ایسا نہیں نکالا جس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنی ہے۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اس میں ہمارے لیے خوشی ہے، اور اس میں ہمارے لیے آسانی بھی۔ آپ کو میں ایک بات سناتی ہوں۔ آپ دیکھیں اس ورک شیٹ کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اس تصویر پہ لکھا ہوا ہے بیٹھ جاؤ، اور ایک آدمی ہمیں بالکل شروع میں دروازے کے پاس ہی بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے انہوں نے ایک بات کہی، بیٹھ جاؤ۔
ایک صحابی اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر کسی آدمی کو کہہ رہے ہوں گے۔ انہوں نے پیارے نبی کے منہ سے سنا اور جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے فرمانبردار صحابی تھے، اتنے فرمانبردار تھے، اور اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے تھے کہ ادھر سے پیارے نبی کے منہ سے نکلا ادھر انہوں نے مان لیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تھوڑے سے پیر اندر رکھ کے بیٹھ جاتا، میں تھوڑا سا قدم اندر چل کے نا جا کے صف پہ بیٹھ جاتا ہوں، وہ وہیں دروازے پہ چوکھٹ پہ ہی بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں فرمانبرداری، کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے اور انہوں نے کام اس طریقے سے کیا تو پیارے بچوں پھر ہم وہاں پہ اپنی مرضی نہ کریں، وہاں پہ بس پھر ہم پیارے نبی کی مرضی کے مطابق وہ کام کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ انہوں نے جو کچھ اللہ سے وحی کے ذریعے سیکھا، حاصل کیا، وہ ہمیں انہوں نے دیانتداری اور ایمانداری سے، سچائی سے پورے کا پورا ویسا سکھایا۔ اس میں انہوں نے ہرگز کسی بات کو اپنے پاس سے یا کسی اور کے کہنے پر شامل نہیں کیا۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں گے، ان کی ساری باتیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کے لیے کیوں کہا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلی آیت سیکھتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ اذکروا اللہ، اذکروا آپ سب یاد کریں، اذکروا آپ سب یاد کریں اللہ کو، آپ سب اللہ کو یاد کریں۔ تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے جو اللہ کو بھی بہت پسند ہے؟ جی بچوں، آپ اس ورک شیٹ کے سامنے دیکھیے، ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ مجھے نماز میں سجدہ کرتا ہے تو وہ مجھے سب سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، اس وقت میری اور اس کی دوستی بس پکی ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی جب نماز پڑھیں شوق سے پڑھیں، یہ سوچیں کہ نماز تو اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اور اس سے دوستی کرنے کا بھی۔ اچھا، آپ کچھ اور طریقے مجھے بتائیں گے اللہ کو یاد کرنے کے؟ اور کون کون سے طریقے ہیں؟ سوچئے اور لکھیے، اور لکھ کے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ پھر سب بچے بتائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس موضوع پر ایک دفعہ اور بات کریں گے کہ بچوں کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے اور کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ کچھ طریقے ہم اس سبق میں سیکھتے ہیں۔ سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسمی 7 نام اللہ کے نام سے، یعنی کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ جو ہم کرنا جا رہے ہیں وہ اچھا ہے کہ نہیں، اور ظاہر ہے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ کے نام سے جب ہم شروع کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک لیں گے اور ہم اس کام سے بچ جائیں گے اگر وہ برا ہوا تو، اور اگر وہ اچھا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی وجہ سے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے اور اس میں ہمارے لیے خوشی رکھ دیں گے اور برکت رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا پھر آپ سب دھو لیں، فاغسلوا پھر آپ سب دھو لیں، وجوہکم اپنے چہرے، اپنے منہ، اپنا فیس، پھر آپ سب اپنے چہرے دھو لیں۔ پیارے بچوں، آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ کو صاف ستھرے بچے اچھے لگتے ہیں۔ صاف ستھرے رہنا جو ہے وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے جسم کی صحت کے لیے اور ہماری روح کی صحت کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب لوگ اچھے لگتے ہیں جو اس کے لیے پاک صاف رہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہمیں ایک وضو کا طریقہ بھی سکھایا۔
ہم وضو میں بھی اپنے جسم کے کچھ حصے دھوتے ہیں، مثلا ہم بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں، اور پھر ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اپنا منہ دھوتے ہیں، اپنے بازو کونیوں تک دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ اعضاء ہیں جن کو وضو میں دھونا ضروری ہے۔ اس سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں اور صحت مند بھی رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وضو کرنے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے نا بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب وضو کریں گے تو آپ اس بات کو سوچیں گے کہ اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا، تو اب ہمیں یہ ضرور ماننا ہے اور شوق سے وضو کرنا ہے، دل لگا کے۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جو چھوٹی موٹی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، غلطی کو گناہ بھی کہتے ہیں، گناہ یا غلطی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو جب ہم وضو کرتے ہیں نا، جسم کے جس حصے کو ہم وضو کرتے ہوئے دھوتے ہیں اس سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے صابن لگا کے منہ دھونے سے یا ہاتھ دھونے سے ہمارے ہاتھ کی اور منہ کی میل اتر جاتی ہے، اسی طرح جو گناہوں کی میل ہمارے اوپر چڑھی ہوتی ہے نا، وہ وضو کرنے سے دھل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب آپ شوق سے وضو کریں گے نا، دل لگا کے، اور اس طرح سے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنا سکھایا۔ اور اگلی بات، کتنی خوبصورت بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثیابک فطہر، ثیابک فطہر، ثیابک اپنے کپڑے، فطہر آپ صاف، پھر آپ صاف رکھیں۔ تو اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آپ اپنے کپڑے صاف رکھیں۔ تو صاف ستھرا رہنے کی عادت جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ بے شک آپ چھوٹے ہیں تو بھی آپ کو اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اپنے ہاتھ نہ گندے ہونے دیا کریں، اپنے کپڑے نہ گندے ہونے دیا کریں، گندے ہو جائیں تو بس پھر بدل لیا کریں۔ اور خیال رکھیں اس بات کو کہ اللہ کو میں اچھا لگوں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں نا، ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی خاطر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات سیکھتے ہیں، اس ورک شیٹ کو دیکھیں جس میں آپ نے رنگ بھی بھرنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے دائیں ہاتھ سے پہننا سنت ہے۔ تو جب بھی آپ صاف ستھرے کپڑے پہننے کا ارادہ کریں تو دائیں طرف سے پہننا شروع کریں، اور جب کپڑے اتاریں تو پہلا بایاں بازو اتاریں، بائیں طرف سے کپڑے اتارنا شروع کریں۔